جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو، آخری میری بات تو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہا کرو۔ کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے، سنی بابی۔ میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون۔ اس طرح نہ کریں، جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو، جس نے جس کو جو دیوبندی ہو دیوبندی رہے، بریلوی رہے، لیکن دوسروں کا نہ برا کرو۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے، تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر۔ کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے ایک کیفیت بنتی ہے، تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو۔ آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لیے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا۔ میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے، یہ میں مانتا ہوں۔ اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے عاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں، میں نے کہا ایسا نہیں۔ لہذا یہ جو آپ عبارت امام کو، ہمارے ہی بندہ کوئی لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے، میں نے کہا میں نہیں ڈالوں، میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے۔ اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے، یا تو قلم کی روانی میں کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی سے، یا ان کی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یا بعض دفعہ انسان بے احتیاطی میں نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی بات، مضمون کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا، تو اب آپ بندوقیں لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، گستاخ رسول اور یہ فتوے لگانے شروع کر دیں۔ تو بھائی کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں، اور خاص طور پہ بزرگوں کی باتوں کے، تو آپ کو ان کو صحیح محمل دینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کلپ تیار کر کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ اچھا، یہ قول کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے، کسی نے ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے، سب سے بیسٹ ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا بریلوی صاحب نے، المتوفا 1340 ہجری، آج چل رہی ہے 1440 ہجری، یہ پچھلے دنوں ان کا 100 سالہ وہ برسی بھی منائی گئی ہے، جشن اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا، انہوں نے قل کا ترجمہ اگر اعلیٰ حضرت نے نہ کیا ہوتا، کسی اور نے کیا ہوتا نا، تو اس پہ 295 سی لگ چکی ہوتی ہے ابھی تک۔ یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا، جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے، اس کے اعتبار سے انتہائی گستاخانہ ترجمہ ہے، لیکن قرآن حکیم کی ٹرمنالوجی میں بالکل فٹ ترجمہ ہے۔ انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ، اے نبی تم فرماؤ، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتگو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا، خالق اور مخلوق کا فرق ہے، وہ تم کہے گا۔ تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے
اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا. ظاہر خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو بات نہیں کرے گا, تم ہی کہہ کے کرے گا. تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے, پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اور تم کہہ دو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے, وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہے نا. تو کتنا زبردست ترجمہ ہے. تم فرماؤ, قل, تم فرماؤ, قل هو اللہ احد, تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. تو یہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے.